أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں. بلا شبہ تو غالب حکمت والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو
خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ Mr. Muhammad Azhar, Minister for Industries and Production, to present the federal budget for the year 2021. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں اپنی گزارشات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے کر رہا ہوں، جو کہ بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے، اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔
ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے، تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یہی ہمارا ویژن اور رہنما اصول ہے۔ گزشتہ حکومت سے ہمیں ورثے میں کیا ملا جناب اسپیکر؟ اگلے مالی سال کے بجٹ پیش کرنے سے قبل میں اس معزز ایوان کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے ملا۔ ایوان کے معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا، جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ جاری کھاتوں کا خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا، جبکہ گزشتہ 5 سالوں میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پاکستانی روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے گھٹ کر 10 ارب ڈالر سے کم رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ ناقص پالیسیوں اور بد انتظامی کے باعث بجلی کا گردشی قرضہ 485 ارب روپے کی ادائیگی کے باوجود 1200 ارب روپے کی انتہائی حد تک جا پہنچا تھا، جس کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ سرکاری اداروں کی تعمیر نو نہ ہونے سے ان کو 1300 ارب سے زائد کے نقصانات کا سامنا تھا۔ اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضہ جات لیے گئے، جس سے بینکاری نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم نے مالی سال 2019-20 کا آغاز پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جس کے لیے ہم نے موزوں فیصلے اور اقدامات اٹھائے، جس سے معیشت کو استحکام ملا۔ نتیجتاً مالی سال 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 2018-19 کے اسی عرصے کے مقابلے میں اہم معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ تفصیل یہ ہے، اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار پرائمری سرپلس مثبت ہو کر GDP کے 0.4% تک رہا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں FBR کے ریونیو میں 17% کا اضافہ ہوا اور ہم 4800 ارب کا بڑا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا اور ہم اس مالی سال میں 1160 ارب کے ہدف کے مقابلے میں انشاءاللہ 1600 ارب کا ریونیو حاصل کریں گے۔ حکومت نے 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے کی ادائیگی کی، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ ادائیگی 4 ارب ڈالر تھی۔ اس ادائیگی کے بعد بھی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم سطح پر رہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے ہم نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں 5000 ارب کا سود ادا کیا۔ یہ وہ سود ہے جو ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ان پر لیا گیا تھا، جس سے خزانے پر غیر معمولی بوجھ پڑا۔ ہم نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 152 ارب کا تاریخی پیکج دیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا کیے گئے، جس سے ریمیٹنسز بڑھانے میں مدد ملی۔ اس مالی سال کے 9 ماہ میں ریمیٹنسز 16 ارب سے بڑھ کر 17 ارب ڈالر ہو گئیں۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری 0.9 ڈالر سے تقریباً دگنی ہو کر 2.15 ارب ڈالر ہو گئی۔
74% اندرونی قرضہ جات کو طویل المیادی قرضہ جات میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے لاگت 14% سے کم ہو کر 10% ہو گئی۔ ہمارے اصلاحاتی پروگرام کو سراہتے ہوئے IMF نے $6 ارب کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظوری دی۔ مشہور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہماری معیشت کی درجہ بندی B3 نیگیٹو سے بہتر کر کے B3 پازیٹو قرار دی۔ بلومبرگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دسمبر 2019 میں دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹس میں شمار کیا۔ حکومت جن معاشی فیصلوں کے نتیجے میں مالیاتی استحکام پیدا ہوا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ بجٹ فائنینسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ادھار لینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ایکسچینج ریٹ رجیم کو غیر حقیقت پسندانہ حکومتی کنٹرول سے آزاد کر کے مارکیٹ اورینٹڈ کیا گیا۔ اس فیصلے سے زر مبادلہ کی منڈی میں استحکام پیدا ہوا اور زر مبادلہ کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملی۔ کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں۔ ترقیاتی اخراجات کی راہ میں حائل ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے تعمیر و ترقی کے لیے سہولت پیدا کی گئی۔ ڈیٹ مینجمنٹ میں بہتری لائی گئی، جس سے 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ اسٹاک آف پبلک گارنٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور نقصانات میں کمی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی گئیں، اور جہاں ناگزیر تھا شفاف انداز سے ان کی نجکاری کا آغاز کیا گیا۔ نومبر 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ہماری مصنوعات کی عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں بہتری لانا، روزگار میں اضافہ کرنا اور ٹیرف سٹرکچر میں پائی جانے والی خرابیوں اور سکم کو دور کرنا تھا۔ جناب اسپیکر، میک ان پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروایا گیا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ کاروباری طبقے کو اس سال 254 ارب کے ریفنڈ جاری کیے گئے، جو گزشتہ سال کے 113 ارب کے مقابلے میں 125% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کو DLTL کلیمز کی ادائیگی کے لیے 35 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی، الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی۔ حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا جناب اسپیکر، حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت، صلاحیت اور احتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی۔ چیدہ اصلاحات کچھ یوں ہیں۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارمز، ہم نے پبلک فائنانس کے بہتر انتظام کے لیے دورس اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے۔ ان اصلاحات سے وفاقی حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ میں زیادہ شفافیت اور بہتری آئی ہے۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کا نفاذ کیا گیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے PFM ایکٹ کے تحت بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور پہلی مرتبہ اینیول بجٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹینجنٹ لائبلٹیز اور فسکل رسک کے گوشوارے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے نفاذ کے لیے قواعد و ضوابط منظوری کے آخری مراحل میں ہے۔ پینشن کے نظام میں اصلاحات لائی گئیں، جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے۔ اس سے تقریباً 20 ارب روپے کی بچت ہوئے گی۔ کفایت شاری اور حکومتی اداروں کی تنظیم نو، وزیر اعظم عمران خان نے نامور ریفارمر ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں سرکاری اداروں میں کفایت شاری اور ان کی تنظیم نو کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، جو سرکاری اور نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ اس ٹاسک فورس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے، جس میں 43 اداروں کی نجکاری، 8 غیر فعال اداروں کو ختم کرنا، 14 اداروں کی صوبوں کو منتقلی اور 35 اداروں کو دوسرے اداروں میں ضم کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ اس ری اسٹرکچرنگ سے وفاقی حکومت کی غیر پیداواری مالیاتی بوجھ کو کم کیا جا سکے گا۔ احساس کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل نو کر کے شفافیت لائی گئی، جس سے 8,20,000 جعلی بینیفیشریز کو مستحقین کی فہرست سے نکالا گیا۔ مزید برآں ڈیٹا پاکستان پورٹل کا آغاز کیا گیا، جس سے ادائیگیوں کے نظام میں مزید بہتری لائی گئی۔ RLNG 2 پلانٹس جو بند ہونے کے قریب تھے، ان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے، جس سے ان کی کارکردگی میں قابل قدر بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ کلیدی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا گیا۔ NHA، پاکستان پوسٹ اور کراچی پوسٹ جیسے اہم اداروں کی آمدن میں بالترتیب 70%، 50% اور 17% اضافہ کیا گیا، اور ان کی اصلاحات، کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لائی گئی۔ کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے اصلاحات، ہم نے کاروبار اور صنعت کو ترقی دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے
ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے لیے اقدامات اٹھائے، جس کے نتیجے میں پاکستان ڈوئنگ آف بزنس رینکنگ میں پوری دنیا کے 190 ممالک میں 136ویں نمبر سے بہتری حاصل کر کے ایک سال میں 108ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا اور فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری حکومت نے اپنی رجیم AML-CFT کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کاوشیں کیں تاکہ فیٹف ایکشن پلان کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے قومی اور بین الاقوامی AML-CFT سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے نیشنل فیٹف کوارڈینیشن کمیٹی کی سربراہی مجھے سونپی ہے۔ جامعہ قسم کی قانونی، ٹیکنیکل اور انتظامی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ نتیجتاً فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں 14 نکات مکمل عمل کیا گیا اور 11 پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے، جبکہ 2 شعبوں میں عمل درآمد کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرونا مشکلات اور حکومت کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا، لیکن جلد ہی اس کے معاشی اور سماجی مضرات بھی سامنے آئے۔ پاکستان بھی کرونا کے اثر سے محفوظ نہیں رہا، اور ہم نے معیشت کے استحکام کی جو کاوشیں اور محنت کی تھی، اس آفت سے ان کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس مشکل وقت میں عوام کو زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش کم سے کم متاثر ہو۔ طویل لاک ڈاؤن، ملک بھر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے GDP گروتھ ریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے روزگاری بڑھنے سے ترقی پذیر ممالک میں غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا۔ مالی سال 2019-20 کے دوران پاکستان پر کرونا کے جو فوری اثرات ظاہر ہوئے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ تقریباً تمام صنعتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ GDP میں اندازاً 3300 ارب روپے کی کمی ہوئی، جس سے اس کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر نیگیٹو 0.4% تک رہ گئی۔ مجموعی بجٹ خسارہ جو GDP کا 7.1% تھا، 9.1% تک بڑھ گیا۔ FBR محصولات میں کمی کا اندازہ 900 ارب روپے ہے۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 102 ارب روپے کم ہوا۔ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثر کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے، تاکہ کاروبار کی بندش اور بے روزگاری کے منفی اثرات کا ازالہ کیا جا سکے۔ کرونا کے تدارک کے لیے پیکج۔ اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد کے سٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر 875 ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے، جو کہ درج ذیل کاموں کے لیے مختص ہے۔ طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 150 ارب روپے 1 کروڑ 60 لاکھ کمزور اور غریب خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 200 ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکرز، کیش ملازموں اور کیش ٹرانسفر کے لیے مختص کیے گئے۔ 50 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ 100 ارب روپے FBR اور وزارت تجارت کے لیے مختص تھے، تاکہ وہ برآمد کنندگان کو ریفنڈ کا اجرا کر سکیں۔ 100 ارب روپے بجلی اور گیس کے مؤخر شدہ بلوں کے لیے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکج دیا، جس کے تحت تقریباً 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بل کی ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ کسانوں کو سستی کھاد، قرضوں کی معافی اور دیگر ریلیف کے لیے 50 ارب کی رقم دی گئی۔ 100 ارب روپے ایمرجنسی فنڈ کے لیے مختص ہیں۔ اس سٹیمولس پیکج سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔
جس کے لیے وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دینا پڑی۔ فائنانس ڈویژن نے متعلقہ اداروں خاص طور پر احساس، NDMA، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے فنڈز کا بندوبست اور اجرا کیا۔ ہم اداروں کی اسٹیمولس پیکج پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں بجا لائی گئی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حکومت نے کسانوں اور عام آدمی کا احساس کرتے ہوئے ریلیف کے اقدامات کیے ہیں، جس کے لیے انہیں خوراک اور طبی ساز و سامان کی مدد میں 15 ارب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ دی۔ 280 ارب روپے کسانوں کو گندم کی خریداری کی مد میں ادا کیے گئے۔ پٹرول کی قیمتوں میں 42 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 47 روپے فی لیٹر تک کمی کر کے پاکستان کے عوام کو 70 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا، جو بر صغیر کے اندر اور ہمارے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے ہم نے تعمیراتی شعبے اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کنسیشنری ٹیکسیشن رجیم متعارف کرا کر تاریخی مراحت بھی دی ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ فکس ٹیکس رجیم کو وضع کیا۔ بلڈرز اور ڈیولپرز سوائے اسٹیل اور سیمنٹ کے خریداروں کے ود ہولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ دی ہے تاکہ عوام کو سستے گھر میسر ہو سکیں۔ آمدنی کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا۔ خاندان کے لیے ایک گھر پر کیپٹل گینز ٹیکس کی چھوٹ ہوئے گی۔ سستی رہائشوں کی تعمیر پر 90% ٹیکس ویو کر دیا گیا ہے۔ تعمیرات کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، لاک ڈاؤن کے برے اثرات کے ازالے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی بہت سے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ پالیسی ریٹ 5.25% کی بڑی کمی کی گئی ہے، جو 13.25% سے کم ہو کر 8% رہ گیا ہے۔ کاروبار کے پے رول لون میں 3 ماہ کے لیے 96 ارب کی رقم 4% کم شرح سود پر فراہم کی گئی ہے تاکہ بے روزگاری سے بچا جا سکے۔ 7,75,000 بورورز کو 491 ارب کے پرنسپل قرض کی ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر کر کے سہولت پہنچائی ہے اور 75 ارب کا قرض ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ انفرادی اور کاروباری قرضوں کے لیے بینکوں کو اضافی 800 ارب روپے قرض دینے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے لیے قرض کی حد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے لیے اقدامات۔ پرفارمنس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ میں توسیع دی گئی ہے۔ مال کی ترسیح کے لیے اوقات کار صبح 6 سے رات 12 بجے کر دیے گئے ہیں۔ طویل مدتی قرضوں کے حصول کی شرائط میں نرمی لائی گئی ہے۔ ایکسپورٹ سے حاصل زر مبادلہ کی وصولی کا وقت 270 دن تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹرز براہ راست شپنگ ڈاکیومنٹس کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ امپورٹس کے لیے پیشگی ادائیگیوں کی حد بڑھا کر سہولت دی گئی ہے۔ بجٹ 2020-21۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کی بجٹ کی تفصیل یہ ہے۔ کرونا سے پیدا شدہ مشکلات کے تناظر میں یہ بجٹ اس بحرانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ معیشت کی رفتار کم ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی ضرورت ہے۔ بجٹ 2020-21 کی حکمت عملی کے نمایاں خد و خال یہ ہیں۔ عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا۔ جناب اسپیکر، اس سال بجٹ میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مجوزہ ٹیکس مرات معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کرونا اخراجات اور مالیاتی خسارے کے مابین توازن قائم رکھنا، پرائمری بیلنس کو مناسب سطح پر رکھنا، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے احساس پروگرام کے تحت سماجی اخراجات کا عمل جاری رکھنا، IMF پروگرام کو کامیابی سے جاری رکھنا، کرونا کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اگلے مالی سال میں بھی عوام کی مدد جاری رکھنا، ترقیاتی بجٹ کو موزوں سطح پر رکھنا تاکہ معاشی نمو میں اضافے کے مقاصد پورے ہو سکیں اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ ملک کے دفاع اور داخلی تحفظ کو خاطر خواہ اہمیت دی گئی ہے۔ ٹیکسوں میں غیر ضروری رد و بدل کے بغیر محاصل کی وصولی میں بہتری لانا، تعمیراتی شعبے کے لیے مراعات بشمول نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقوں یعنی سابقہ فاٹا، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں ترقی اور معاشی نمو کا عمل یقینی بنے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں خصوصی اقدامات اور پروگراموں مثلاً کامیاب جوان، صحت کارڈ، بلین ٹری سونامی وغیرہ کا بھی تحفظ کیا گیا ہے بجٹ میں۔ کفایت شاری اور غیر ضروری اخراجات میں کمی یقینی بنائی جائے گی۔ معاشرے کے مستحق طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے لیے سبسڈی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی اور سابقہ فاٹا کے علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے وقت صوبوں نے مالیاتی آنت کے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے رابطے تیز کیے جائیں گے۔
جناب اسپیکر، اب میں اگلے سال کے بجٹ کا اعداد و شمار پر روشنی ڈالتا ہوں۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے، جس میں ایف بی آر ریونیو 4,963 روپے ہے اور نان ٹیکس ریونیو 1,610 ارب روپے شامل ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3,700 ارب روپے ہے۔ کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا۔ وسائل کی شعبے دار تقسیم، معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ۔ معاشرے کے غربت اور پسماندہ طبقات کی معاونت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کے لیے ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے، جس کے تحت تمام متعلقہ اداروں کی نئی تشکیل کردہ پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی ڈویژن بنا کر ضم کر دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام، اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال 187 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اس کو بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس میں سماجی تحفظ کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں، جیسے بی آئی ایس پی، پاکستان بیت المال اور دیگر محکمے شامل ہیں۔ یہ مختص رقوم حکومت کی منظور کردہ پالیسی کے مطابق شفاف انداز سے ان طبقات پر خرچ کیے جائیں گے۔ سبسڈیز، توانائی، خوراک اور دیگر شعبوں کو مختلف اقسام کی سبسڈیز دینے کے لیے تقریباً 180 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت نے خاص طور پر پسماندہ طبقات کو امداد پہنچانے کے لیے سبسڈیز کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے وافر رقوم رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایچ ایس سی کی ایلوکیشن میں جو 2019-20 میں 60 ارب کے قریب تھی، بڑھا کر 64 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ قیمت پر مقامات فراہم کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ مزید حسنہ اسکیم کے ذریعے کم لاگت رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات صوبوں کے لیے گرانٹس، خصوصی علاقوں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 55 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کو 19 ارب روپے اور بلوچستان کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کے این ایف سی حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے۔ ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے اقدامات، ریمیٹنسز کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے بڑھانے کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مواصلات، پاکستان کے عوام کو سستی ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے کے لیے ریلوے کے لیے ارب روپے کی۔ کامیاب نوجوان پروگرام، وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے، جس کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ہسپتال، لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں شیخ زید ہسپتال لاہور، جناح میڈیکل سینٹر کراچی اور دیگر 4 شامل ہیں۔ ای گورننس کے ذریعے پبلک سروسز کی فراہمی کو بہتر بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو الیکٹرانک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ فنکاروں کی مالی امداد اور بہبود، فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی مالی امداد اور فلاح و بہبود کے لیے صدر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کی رقم 25 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1 ارب روپے کر دی ہے۔ خصوصی فنڈز کا قیام، مختلف اصلاحاتی پروگراموں کے ذریعے خصوصی فنڈز کا قیام کیا گیا ہے، جن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وائبلٹی گیپ فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ کے لیے 40 کروڑ روپے اور پاکستان انوویشن فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت، زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ رقم جو 50 ارب روپے اسٹیمولس پیکج میں زراعت کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ زراعت کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے۔ حکومت نے سال 2020-21 کے دوران درج ذیل اہداف کے حصول کا فیصلہ کیا ہے۔
انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 4.4% تک محدود رکھا جائے گا. انفلیشن یعنی مہنگائی 9.1% سے کم کر کے 6.5% تک لائی جائے گی. بیرونی براہ راست سرمایہ کاری FDI میں 25% تک کا اضافہ کیا جائے گا. ترقیاتی بجٹ سال 2020-21. جناب اسپیکر، ترقیاتی ایجنڈے پر عمل درآمد حکومت کے ویژن کے مطابق جاری ہے تاکہ مستحکم معاشی شرح نمو کا حصول ممکن ہو سکے. غربت میں کمی، بنیادی انفراسٹرکچر میں بہتری اور خوراک، پانی اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مجموعی ترقیاتی اخراجات کا حجم 1324 ارب روپے ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی PSDP. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ترقیاتی مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جس کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے مالی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبوں کی لاگت میں اضافے سے بچنے کے لیے جاری منصوبوں میں 73% اور نئے منصوبوں کے لیے 27% رقم مختص کی گئی ہے. سماجی شعبے کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کے لیے گزشتہ سال کے 206 ارب روپے کی رقم کو بڑھا کر 250 ارب روپے کے قریب کر دیا گیا ہے. ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کی دفعات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. بڑے شعبوں کے لیے مختص رقوم کی تفصیل درج ذیل ہے. کرونا اور دیگر آفات کا روک تھام. حکومت نے کرونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگی پر پڑنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے جس کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں. توانائی اور بجلی. حکومت کی توجہ توانائی کی توسیعی منصوبوں اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کا نظام بہتر بنانے اور گردشی قرضوں کو کم کرنے کی طرف مرکوز ہے. اسپیشل اکنامک زونز کو بجلی کی فراہمی کے منصوبے اور غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل رکھے گئے ہیں. اس ضمن میں حکومت نے 80 ارب روپے مختص کیے ہیں. ان فنڈز کو خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. آبی وسائل. پاکستان پانی کے شدید بحران کا شکار ہے. اس سال حکومت پانی سے متعلق منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس ضمن میں تقریباً 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. کثیر المقاصد ڈیم بالخصوص دیامیر بھاشا محمد اور داسلو ڈیم کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں. ان منصوبوں سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے اور بجلی کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ 30,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. قومی شاہراہیں اور ریلوے. صنعتی رابطوں، تجارت و کاروبار کے فروغ کے لیے NHA کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے. بالخصوص CPEC کے تحت منصوبوں کو بشمول مغربی روٹ کے لیے وافر وسائل فراہم کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس طرح ریلوے کے ML1 منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں. مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. شعبہ صحت. کرونا وائرس کے تناظر میں صحت کا شعبہ حکومت کی خصوصی ترجیح ہے اور بہتر طبی خدمات، وبائی بیماریوں کی روک تھام، طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. کرونا کے علاج اور تدارک کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ICT سلوشنز کی طرف مقروض کر رہی ہے. امید ہے صوبائی حکومتیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی. تعلیم. یکساں نصاب کی تیاری، معیاری نظام امتحانات وضع کرنے، اسمارٹ اسکولوں کے قیام اور مدرسوں کی حکومت دھارے میں شمولیت کے ذریعے تعلیمی نظام میں بہتری لائی جائے گی جس کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں. ان اصلاحات کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. مزید برآں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترجیحی شعبہ جات میں سے ایک ہے 21ویں صدی کے کوالٹی ایجوکیشن چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شعبہ جات مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، آٹومیشن اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے کام کیا جا سکے. لہٰذا تعلیم کے شعبے میں اس جدت اور بہتری کے حصول کے لیے 30 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. نالج اکانومی. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور نالج اکانومی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے اور تحقیقی اداروں کی صلاحیتوں اور گنجائش کو بڑھانا اشد ضروری ہے. مزید برآں ای گورننس IT کی بنیاد پر چلنے والے سروسز اور 5G سیلولر سروسز کے آغاز پر حکومت کی توجہ ہے. ان شعبوں میں پروجیکٹس کے لیے 20 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیمیکل، الیکٹرانکس، پریسیجن ایگریکلچر کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور R&D کا صنعت کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے تناظر اور ماحول پر ظاہر ہونے والے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر بھی بہت سے اثرات ہیں، جیسے غیر موسمی بارشیں، فصلوں کی پیداواری رجحان میں کمی اور سیلابوں کی تباہ کاریاں۔ اس سال موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے سے متعلق اقدامات کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے جاتے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات۔ رواں بجٹ کے تحت مختص رقوم کے علاوہ حکومت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں منصوبہ جات کے لیے 40 ارب کے ترقیاتی فنڈ رکھے ہیں۔ علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے 48 ارب کی رقم مختص کی ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ اس پروگرام کے تحت ترقیاتی بجٹ میں 24 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ خوراک و زراعت۔ تحفظ خوراک اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ دیگر ترقیاتی پروگرام۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں TDPs کے انضام و انصرام کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان کی بحالی میں معاونت کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت ان مشکل حالات میں کفایت جاری کے اصولوں پر کاربند ہے۔ ہم افواج پاکستان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کفایت جاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں جو محصولات یعنی ٹیکسز سے متعلقہ تجاویز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP کی شرح 11% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ معاشی طاقت کا یہ اہم اشاریہ پچھلے 20 سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا تھا جو ایک جامع یعنی ہولسٹک حکمت عملی پر مشتمل تھا، جس میں پالیسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر ادھر آ جائیں پلیز، ادھر آ جائیں، وہ ادھر آ جائیں، ادھر پلیز کنٹینیو پلیز، تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب تک ان کوششوں کے بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کے ضامن ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سال میں درجہ ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ معاشی ترقی کی درآمد کی بنیاد پر انحصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ امپورٹ بیسڈ ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروتھ کی طرف لے جانے میں کامیاب رہے۔ تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 119% سے بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر 6616 ریٹیل آؤٹلیٹس پر پوائنٹ آف سیلز کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے، جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ 15,000 تک لے جانے کی کوشش ہے۔ کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا۔ ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی، جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی۔ کرونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے۔ ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ چھوٹ اپریل سے ستمبر تک یعنی 6 ماہ تک دی جائے گی۔ افراد تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے گوشواروں کی موبائل اپلیکیشن یعنی موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں 37% کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروایا گیا۔ سمگلنگ اور قانونی عمل درآمد کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی، جس سے سیجرز 19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا جناب اسپیکر۔ ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا۔
اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5,503 ارب روپے تھا، درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4,801 ارب روپے کیا گیا۔ بعد ازاں کرونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کرونا کی وبا کے بعد لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بے روزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 1,200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ کرونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا تخمینہ تقریباً 900 ارب روپے ہے۔ کرونا کے باعث ایف بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ برآمد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاڑی دار مزدور کے روزگار کا تحفظ، معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراعات یافتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم قیمت گھر فراہم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ دیکھو آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھتے، اپنی عزت کا خیال رکھتے، پلیز اپنے اس پہ رکھے پلیز۔ ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائنینسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پھر یہ مالی استحکام یعنی کنسولیڈیشن کی طرف جائے گی۔ بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ جناب اسپیکر، اب میں کسٹمز ایکٹ 1969 میں تجویز کردہ تبدیلیاں پیش کروں گا۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ ریبیٹ سکیمز تقریباً ایک دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں اور ریبیٹ کلیم کو آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی فری خام مال، گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامع مشق کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل 1600 سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مستثنیٰ قرار دیا۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے۔ ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربڑ، کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں۔ ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ 2000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں کمی، خام مال اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائنز پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ، گھریلو اشیاء، خام مال وغیرہ شامل ہے۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی، مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوئلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پائپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اسمگلنگ کی ہوشناک شکنی کے لیے تجاویز، ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئیں۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلاً کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈز، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔ معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد، پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس، پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے
مستثنی قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈز میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی، اسمگلنگ کی سزاؤں کو عقلی اور جامعہ بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں۔ کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے۔ سیلز ٹیکس اور FED، غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط۔ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں انہیں ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع۔ وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازاں فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا۔ کرونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کی پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11ویں شیڈیول کو بہتر بنانا۔ سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاق کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11واں شیڈول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئرز سے ٹیکس وصولی یکمشت کی جا سکے۔ اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر FED کی شرح میں اضافہ۔ درآمدی سگریٹس، بیٹری، سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر FED کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فلٹر راڈز پر عائد FED۔ فلٹر راڈ سگریٹس کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے۔ فلٹر راڈز پر FED کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے۔ تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاق کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلوگرام کیا جائے۔ انرجی ڈرنکس، کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ FED کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% FED نافذ ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ پر FED کا نفاذ۔ مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور SUVs پر FED کا سٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور سٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس ملانے کی تجویز ہے۔ پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ۔ پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 70 روپے فی کلوگرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے۔ ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلوگرام سے بڑھا کر 80 روپے فی کلوگرام کیا جا رہا ہے۔ یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی۔ بہتری کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ٹیکس کے نظام بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ 2 سال سے ایف بی آر نے بڑے ریٹیلرز کے لیے کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا ہے. ایسے ریٹیلرز کی تمام فروخت آن لائن نظام کے تحت ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہے. موجودہ قانون میں ان افراد پر سیلز ٹیکس کی شرح پر 14% ہے، جس کو کورونا کی وبا کی وجہ سے 12% کرنے کی تجویز ہے. خام مال اشیاء کے غیر ضروری لمٹ پر ویسٹیج کا تعین. یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کاروبار خام مال میں سیکٹر کے اوسط ویسٹیج یعنی ایوریج ویسٹیج سے زیادہ ویسٹیج دکھا کر کم سیلز ٹیکس دیتے ہیں. اس امر کی حوصلہ شکنی کے لیے مختلف کاروباری سیکٹرز کے لیے ویسٹیج کی حدود کو مقرر کرنے کی تجویز ہے. شق 73 کے دائرہ کار میں توسیع. ٹیکس بیس کے دائرہ کار میں پالیسی کے اقدامات کے ذریعے توسیع کے لیے شق 73 میں ترمیم کی گئی تاکہ یہ صرف مینوفیکچررز کو پابند کر دے کہ وہ کسی بھی مالی سال میں غیر رجسٹرڈ شدہ افراد کو 100 ملین روپے تک کی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں. اب یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ سپلائرز کو بھی درجے بالا حد کا پابند کر دیا جائے تاکہ صرف مینوفیکچررز ہی اس عمل میں اکیلے نظر نہ آئیں. واضح رہے یہ شق صرف کاروبار کے لیے ہے اور عام صارفین اس شق سے متاثر نہیں ہوں گے. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 12ویں شیڈیول میں تبدیلی. 12واں شیڈیول درآمد کے وقت 3% کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن خام مال اور ثانوی اشیاء کی ضرورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس صرف اس وقت دستیاب ہے جب کسٹم ڈیوٹی 16% سے کم ہو. اس شق نے مینوفیکچررز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ زبان کو سادہ بنایا جائے اور خام مال اور ثانوی اشیاء اگر اپنے کارخانے کے لیے استعمال پر ہوں تو ان پر ٹیکس نہ عائد کیا جائے. سیمنٹ کا شعبہ ہماری معیشت کا نہایت اہم شعبہ ہے. وزیر اعظم کے تعمیراتی پیکج میں اس سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ایک اہم جز ہے. پچھلے سال اس شعبے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو کیا گیا تھا. سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر اس کو 2 روپے سے کم کر کے 1.75 روپے فی کلو کرنے کی تجویز ہے. فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں چیزوں کی بحق سرکار ضبط کی. چیزوں کو ضبط کرنے والے کر کے قانون کے وسط دیتے ہوئے فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں درج تمام چیزوں پر اس قانون کے لاگو کرنے کی تجویز ہے. اس میں صرف ایف بی آر کو ٹیکس اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی. ٹیکس انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کے قوانین میں مساوات پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ اگر کسی ٹیکس گزار نے قانونی نقطے پر اپیل کی ہے تو وہ ایک درخواست کے ذریعے سے عدالتی فیصلے کا اطلاق آنے والے سالوں پر بھی کروا سکے گا. آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی سے متعلقہ قوانین میں تبدیلی. اے ڈی آر سی کی کمیٹی میں ممبران کی تقرری میں مزید شفافیت
اسے مزید جامع بنانے اور زیادہ اختیارات دینے کہ اس کے فیصلے کو قبولیت دینے کے ٹیکس کے سیکشن 47D اور FED کے سیکشن 38 میں ترامیم کی تجویز ہے۔ ٹیکس گزار کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپیلز کے فورم سے اپنی اپیل واپس لے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کاسٹ اکاؤنٹنٹ یا وکیل جس کا ٹیکس کے شعبے میں 10 سال کا تجربہ ہو یا کوئی مشہور بزنس مین بھی ADRC کا رکن بن سکے گا۔ ADRC کی کمیٹی میں موجود ٹیکس پر وصولی کے سٹے کی سہولت ہو۔ اگر ٹیکس گزار 60 دن کے اندر اپنی اپیل واپس لے لیتا ہے تو کمشنر پر کمیٹی کا فیصلہ قبول کرنا ضروری نہ ہوگا۔ گوادر فری زون اور گوادر پورٹ کو ٹیکس سہولیات۔ صدر پاکستان نے 6 اکتوبر 2019 کو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے متعلق ٹیکس قوانین کی منظوری دی تھی۔ ان تمام قوانین کو فائنانس بل 2020 میں شامل کیا جا رہا ہے اور تمام قوانین کا جہاں جہاں اندراج ہوتا ہے وہ 1 جون 2020 سے قابل عمل ہوں گے۔ FED ایکٹ کے تحت نان ڈیوٹی پیڈ آئٹم کے قوانین کے دائرہ کار کو بڑھانا۔ بغیر FED کی ادائیگی کے بہت سی اشیاء کی فروخت کے مد نظر یہ تجویز ہے کہ سگریٹ اور مشروبات کے علاوہ تمام اشیاء جن پر FED لاگو ہوتی ہے اگر وہ بغیر ڈیوٹی کی ادائیگی کے پکڑی جاتی ہیں تو ان پر تمام قوانین لاگو ہوں گے، جس کے لیے FED کی قوانین 26 یا 27 میں ترامیم کی تجویز ہے۔ 9ویں شیڈول میں ترمیم۔ موبائل فون پر سیلز ٹیکس فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت 9ویں شیڈول کا سیلز ٹیکس ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ ECC اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کمپریہنسو موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے۔ آڈٹ کے معاملات کو الیکٹرانک ذرائع سے سر انجام دینے کا تصور۔ آڈٹ کی سماعت کو ویڈیو لنکس کے ذریعے سر انجام دینا ایک نئی اور وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پر کورونا کے موجودہ حالات میں یہ نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے۔ قانون میں ترمیم کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ بورڈ کی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی دینا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو مختلف اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے نئی دفعات قانون میں شامل کی جا رہی ہیں جس سے متعلقہ ادارے معلومات کو آن لائن شیئر کر سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں کاروبار کرنے میں آسانی کی تجاویز کے اوپر۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی۔ فی الوقت ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے جو نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاگت کو بھی بڑھاتی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 9 ود ہولڈنگ شکوں کو حذف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ EPC کے تحت آف شور سپلائز کی ٹیکس ود ہولڈنگ میں کمی۔ نان ریزیڈنٹس پر 30% کی موجودہ شرح بہت زیادہ ہے، لہٰذا بین الاقوامی معیار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات CPEC کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ درآمدات پر ٹیکس میں کمی۔ کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچررز کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گڈز کے امپورٹ میں ٹیکس کے بگاڑ سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے مینوفیکچر کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے۔ اس تجویز کے تحت درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس شخص سے منسلک ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ کاروباری اخراجات کی نقد ادائیگیوں میں یہ حد میں اضافہ۔ کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاگت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن 21 سب سیکشن 1 کی موجودہ حد کو 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ 50,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور اجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ افراد اور AOP ایسوسیشن آف پرسنز کو کرائے کی آمدن سے اخراجات کی اجازت۔ تمام افراد اور AOPs کو یکساں مواقع دینے کے لیے اور پراپرٹی انکم میں تضادات کو دور کرنے کے لیے تمام افراد اور AOP کی پراپرٹی انکم میں اخراجات منہا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ 1 سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ۔ سمندر پار پاکستانی سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب SCRA کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے NRAR اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے۔ مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ۔
فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیق عمل درآمد اور جاری کیا جاتا ہے۔ یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے۔ حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنیٰ قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231(b) اور 234 کے تحت آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 سی سی تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس فی الوقت سیکشن 236(a) کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے۔ افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی۔ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزیمپشن کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اگریڈ اسیسمنٹ اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے، جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثناء کے سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے۔ اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزیمپشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثناء کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں موجود نہ ہوں، اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سے زائد ٹیکس وصول کیا جائے۔ REIT اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی۔ تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے۔ خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے، جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے۔ اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو PEs کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں۔ خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔ ٹول مینوفیکچرنگ اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے۔ تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔
اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10ویں شیڈیول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10ویں شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استثناء دیا جائے۔ بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ۔ ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے، جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی۔ ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں، تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے۔ معلومات کی رازداری۔ رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی۔ مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی۔ تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ٹیکس بیس میں وسعت کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ۔ ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کے حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے، تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی، کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے۔ تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کار نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے۔ ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کی تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے، اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مستند آئے گی۔ ای آڈٹ۔ آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے۔ بعض ذرا آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236(v) کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے۔ قانون میں تضادات کا خاتمہ۔ جناب اسپیکر، اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں، تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں۔ اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ سیکشن 113 کے تحت افراد اے او پیز پر سیکشن 113 کے تحت لاگو ہے، لہٰذا ریزیڈنٹ کمپنی کے علاوہ افراد اور اے او پیز منیمم ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹس اور ریزیڈنٹس پر ٹیکس کو یکساں کر دیا جائے۔ بہت سے کیسز میں مہنگی گاڑیوں کو لیز پر لیا جاتا ہے اور ٹیکس کی واجب ادائیگی کو کم کرنے کے لیے کٹوتی کی بھاری دعوے کیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے لی گئی گاڑیوں کی لاگت کو بالائی حد 25 لاکھ روپے موجود ہے، مگر لیز پر یہ شرائط لاگو نہیں۔ تجویز ہے کہ اس معیار کو خرید کردہ اور لیز پر لی گئی گاڑیوں پر نظام کو یکساں کر دیا جائے۔ آدھے سال کے اصولوں کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی۔ سال کے اختتام پر اثاثوں کی خریداری اور پھر پورے سال کے لیے ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آدھے سال کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کا اصول مترادف کرایا جائے۔ بیس ایروژن کی بنیاد پر منافع کی تبدیلی۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ غیر ملکی شراکت داروں سے سود کی کٹوتی کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق محدود کیا جائے۔ فیٹف کے تقاضے۔ عطیات کی نگرانی اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈیول کی شک 61 کے تحت مخصوص اداروں کو دیے جانے والے عطیات کی مخصوص شرائط کے ساتھ استثناء دیا جائے۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ این پی او سٹیٹس کے تحت درکار دستاویزات کو مکمل کیا جائے، تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شق 66 کے تحت مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، جس کے لیے دفعہ 100C کے تحت 100% ٹیکس کریڈٹ کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ غیر منافع بخش اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قانون پر مؤثر عمل درآمد۔ تجویز ہے کہ غیر منافع بخش تنظیموں این پی اوز، ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کے حصول کے لیے سابقہ ٹیکس سال کے دوران حاصل ہونے والے رضاکارانہ چندوں اور عطیات کے گوشواروں کو جمع کروائیں۔ مزید این پی او کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں صرف ایسی تنظیموں کو شامل رکھا جائے جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ اسیسمنٹ کے باوجود بھاری رقم ایک طویل عرصے تک قابل ادائیگی ہو تو تجویز ہے کہ پہلی اپیلیٹ اتھارٹی کی طرف سے اپیل پر فیصلے کے بعد دوسری اپیل دائر کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی جائے کہ اسی اپیل پر دائر کرنے سے قبل کمشنر کی طرف سے روکے گئے ٹیکسز کے 10% کے برابر ادائیگی کی جائے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی۔ یہ تجویز ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی کو کمشنر کی اجازت سے مشروط کیا جائے، جیسا کہ آمدن کے گوشواروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس کے حسابات کے لیے معلومات کی فراہمی۔ آئرس کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس کے خود کار حساب کتاب کے لیے یہ تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ ان سے وصول کیے گئے ٹیکس کے حوالے سے معلومات ایک تجویز کردہ فارمیٹ کی صورت میں فراہم کریں تاکہ سسٹم ان کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس پر خود کار ٹیکس کریڈٹ فراہم کر سکے اور پہلے سے ادا کردہ ٹیکسز کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس کو کم کیا جا سکے۔ مزید برآں سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ خود کار طریقے سے قابل ادائیگی ایڈوانس ٹیکس کا حساب کتاب کر سکے، تجویز ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ آئرس کے ذریعے سہ ماہی کے منافع جات کی معلومات اس مہینے کے 5 تاریخ تک فراہم کریں گے جس میں کہ ایڈوانس ٹیکس ادا کیا جانا ہو۔ کیپٹل گینز۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کے غرض سے کیپٹل گینز اور ہولڈنگ عرصے کے ساتھ یکساں کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ غیر مقولہ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ نان ریزیڈنٹس کے لیے 100% سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ سے چھوٹ۔ بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے یہ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ افراد پر رائلٹی کی ادائیگی، ٹیکنیکل خدمات کے لیے فیس، انشورنس پریمیم اور دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بنا پر لاگو ہونے والی 100% سے زیادہ شرح واپس لی جائے۔ شپنگ۔ اس وقت شپنگ کے کاروبار سے وابستہ ریزیڈنٹ پرسن پر فرض کردہ انکم ٹیکس سیکشن 7A کے تحت جون 2020 تک لاگو ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سیکشن کی فعالیت کو ٹیکس سال 2023 تک توسیع کر دیا جائے۔ آمدنی ظاہر کرنے کے لیے آسانی۔ موجودہ قانون کے تحت ایک شخص جس کی آمدن پر فائنل ٹیکس لگتا ہے اسے آمدن کے گوشوارے دفعہ 114 کی بجائے 115 کے تحت جمع کرانے پڑتے ہیں۔ ٹیکس قوانین پر آسان عمل درآمد اور کاروبار میں آسانی کی خاطر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو دفعہ 114 کے تحت گوشوارے کا حصہ بنایا جائے۔ اپیل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے فولڈرز کے اندر موجود ہیں۔ نیلامی کے ذریعے جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں لائسنس کی تجدید اور ادائیگی کو بذریعہ اقساط کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ مشینری یا آلات کے استعمال پر منیمم ٹیکس۔ سیکشن 236Q یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقررہ شخص سائنسی یا تجارتی آلات کے استعمال کے حق کے سلسلے میں کی جانے والی ادائیگیوں یا مشینری کے کرائے کے سلسلے میں ادائیگیوں پر ٹیکس کی کٹوتی کرے۔ اس سیکشن کے تحت عائد شدہ ایڈوانس ٹیکس جو کہ حتمی ہوتا ہے اصل آمدن پر عائد ٹیکس کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کا اطلاق فرضی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ اسے منیمم ٹیکس رکھا جائے اور درستگی کے لیے ترمیم کی جائے۔ سیکشن 165 کے تحت سہ ماہی بنیادوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ جمع کرانا۔ مانیٹرنگ کے عمل کے معیار میں بہتری لانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹس کو سہ ماہی کی بنیاد پر جمع کیا جائے جو کہ اس وقت اس بنیاد پر جمع نہیں ہو رہا۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے ریکوری پاورز کی شمولیت۔ وصولی کے عمل کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں شامل قانون کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا حصہ بنایا جائے جس سے ٹیکسوں کی وصولیوں میں مدد ملے گی۔ اور آخر میں غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر آمدن کے سلسلے میں ٹیکسوں میں ریلیف کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیپٹل گین کی مدت کو 8 سال سے کم کر کے 4 سال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیپٹل گین کی مقدار میں بھی ہر سال 25% کمی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل گین ٹیکس کے شرح میں
50% کمی کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اہتمام اس دعا پر کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس مشکل دور سے استقامت اور صبر کے ساتھ گزریں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ عظیم عوامی مفاد کے لیے ہمیں آپ کی غیر مشروط مدد اور تعاون حاصل رہے گی۔ پاکستان پائندہ باد۔ Item number 3. Mr. Muhammad Hamad Azhar, Minister for Industries and Production. To move item number 3, please. Item number 3. I'd like to lay before the National Assembly the following papers: the supplementary demands for grants and appropriations for the financial year 2019-20, and the excess demand for grants and appropriations for 5 financial years. The supplementary demand for grant and appropriation for the financial year 2019-20. The excess demands for grant and appropriation for 5 financial years stand light. Item number 4, please. Mr. Muhammad Hamad Azhar sir. I'd like to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020. A bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, 15 June, 4 p.m.